آیتیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ چوتھا ساتھ تھا قریش کے 3 سردار جن کا نام تھا فضل بن عیالہ، فضل بن ودعہ، فضل بن عباس، یا اس طرح کے کوئی اور نام، تینوں کے نام فضل سے شروع ہوتے ہیں۔ تینوں سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے۔ اس معاہدے کو تاریخ میں حلف الفضول کہا جاتا ہے، حلف الفضول۔ ابھی یہ معاہدہ سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اسی دوران یمن سے ایک تاجر آیا ہوا، اسے حرم کے پاس کسی نے لوٹ لیا۔ یمنی تاجر تھا، جب اسے لوٹا وہ بڑا پریشان ہوا کہ حرم کے آس پاس تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ حرم جگہ ایسی ہے، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ لیکن جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس نے سوچا کہ اب کیا کروں؟ قریب ہی ایک پہاڑی پہ چڑھا اور اس نے درد بھرے اشعار پڑھے، اور ان اشعار میں اس نے قریشی سرداروں کو جھنجھوڑا، کہا کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں حرم میں امن پانے کے لیے، میں تو یہاں بھی محفوظ نہیں، مجھے تو حرم میں بھی لوٹ لیا گیا۔ اس طرح کے جب اشعار پڑھے اور وہ اشعار، درد بھرے اشعار قریشی سرداروں کے ذہنوں میں گئے، تو انہوں نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں پھر اجتماع ہوا قریش کے سرداروں کا، قریش کے سرداروں کا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص حرم یا حرم کے ارد گرد کسی بھی قسم کی شرارت کرے گا یا کوئی ظلم کرے گا تو ظالم کے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں گے، ظلم کرنے والا خواہ ہمارے کنڈا قبیلہ برادری میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے پر مجھے ناز تھا، اگر کوئی شخص اس معاہدے کے خلاف مجھے 100 اونٹ بھی پیش کرتا، بعض روایت میں سرخ اونٹ بھی پیش کرتا، تو میں اس کا ساتھ نہ دیتا بلکہ اس معاہدے والوں کا ساتھ دیتا میں، کیونکہ یہ معاہدہ تھا ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں۔ یہ واقعہ 12 سے 20 سال کے درمیان پیش آیا، بعض حضرات نے 14 سالوں پر لکھی، بعض نے 18 تک بھی لکھی۔ 2 واقعے یہ پیش ہے۔